ابھی آپ دیکھیں کہ میں اس موبائل کا سرکٹ جو ہے یہ اس موبائل والے سرکٹ سے ریپلیس کرنے لگا ہوں. اس کے لیے میں ایس ایم ڈی کا یوز کر رہا ہوں اور یہ آپ دیکھیں سرکٹ جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے. تو میں نے یہ جو آئی سی تھا اس کا چارجنگ کا اس کو ریموو کیا اور اب یہ جو دوسرا سرکٹ ہے اس میں سے میں آئی سی جو ہے اس کو یہاں سے اتار کر اس بورڈ پر لگا دیتا ہوں. تو آئی سی جو ہے وہ ریپلیس ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اس کو چیک کر لیتا ہوں آیا کہ جو اس کا چارجنگ کا مسئلہ تھا وہ حل ہوا یا نہیں ہوا. اگر حل نہیں ہوا تو اس سے آگے جو مزید کمپوننٹس ہیں میں ان کو بھی ریپلیس کر دوں گا. یہ فون ہے اور میں نے یہ جو چارجر ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کیا. اب یہ جو بیٹری ہے اس موبائل کی میں یہ اس بورڈ کے ساتھ لگا کر اس کو چیک کر لیتا ہوں آیا کہ چارجنگ شو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور یہ جو موبائل ہے اس میں اتنی بیٹری اس کی چارج ہے کہ یہ موبائل اس بیٹری پر آن ہو سکتا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ موبائل جو ہے اس کو میں نے بیٹری پر آن کیا تو وہ آن ہو رہا ہے، جبکہ چارجنگ کا کوئی رسپانس نہیں ہے. چارجر کی وجہ سے اس کا بالکل بھی کوئی رسپانس نہیں ہے. تو ون ٹائم میں اس کو آن کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ اس میں کوئی ایرر وغیرہ یا کچھ شو ہوتا یا نہیں ہوتا. اس کے بعد جو کمپوننٹس ہیں مزید ان کو ریپلیس کر دیں گے اور اس کے بعد پھر چیک کریں گے. تو آپ دیکھیں یہاں پر ایرر آیا ہے کہ دی چارجر وولٹیج ٹو ہائی پلیز چیک دا چارجر پاور. تو اس میں یہ پرابلم جو ہے وہ آ رہی ہے. اور چارجنگ کا اوپر یہاں دیکھیں بیٹری میں کوئی نشان نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے. تو میں نے اس کو ریموو کیا. اب یہ دو سرکٹ ہیں اور میں نے ان کو آئی سی میں آلریڈی چینج کر چکا ہوں. اب یہ جو کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں بس میں نے ان کو ریپلیس کرنا ہے. تو پہلے میں یہ کروں گا کہ یہ جو ایک یہ میں نے ایک جو یہاں سے ایک ریزسٹنس لگی ہوئی تھی اس کو ریموو کیا اور اب اس میں سے میں اس کو ریپلیس کر دوں گا. ادھر سے میں نے اس کو ریموو کیا اور یہاں پر میں نے اس کو ریپلیس کر دیا. اب یہاں سے اس کے ساتھ میں ایک اور ریزسٹنس لگی ہوئی تھی اس کو میں ریموو کیا اور اس بورڈ میں سے میں اب اس کو یہاں پر ریپلیس کر دوں گا. دو کمپوننٹس جو ہیں ان کو ریپلیس کیا. اس کے بعد میں اس میں پھر سے چارجر لگا کر چیک کر لوں گا. برش کی مدد سے اس کی جو پیسٹ میں لگا رہا تھا بار بار اس کو میں نے صاف کیا اور ابھی میں چارجر کو کنیکٹ کر کے پھر اس میں بیٹری کو کنیکٹ کروں گا اور پھر اس کو چیک کروں گا 1-2 سیکنڈ کہ جس طرح چارجر لگانے سے اوپر چارجنگ کا نشان سیمبل وغیرہ آ جاتے ہیں ایسا کچھ آتا ہے کہ نہیں. تو اس میں ایسا ابھی کچھ بھی نہیں آیا. مزید جو اس کے کمپوننٹس ہیں ان کو بھی ریپلیس کر دوں. میں نے پھر سے ایس ایم ڈی کو آن کیا اور یہاں پر ان کو میں نے ریموو کیا اور اب یہ دو یہاں سے میں 1 بائی 1 کر کے ایک کو میں نے ریموو کیا اور یہاں پر میں اس کو ریپلیس کر دیتا ہوں.
اب دوسرے کی باری ہے، اور اس کو میں یہاں پر ریپلیس کر دوں گا۔ یہ کام کرنے کے لیے آپ کو ہیٹ گن کی اچھی طرح سے مہارت چاہیے، اسمبلی کی، اور اس کو میں یہاں پر ریپلیس کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اس کے آگے ایک اور کمپوننٹ لگا ہوا ہے، اس کو بھی میں یہاں پر سے اتار کر یہاں پر ریپلیس کر دیتا ہوں۔ اگر کچھ دیر اسمبلی لگاتار چلتی رہے اور آپ کوئی کام کرنے کے عادی ہوں تو آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہیٹ ہے وہ مسلسل بڑھتی رہتی ہے، اور آپ اگر احتیاط نہ کریں گے تو ہیٹ بورڈ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ابھی میں نے چارجر کو کنیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ، اور اب میں بیٹری اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں۔ تو میں نے بیٹری کو کنیکٹ کیا اور موبائل کو میں نے چارجر لگایا ہوا ہے۔ تو موبائل آپ دیکھیں کہ چارجر لگانے سے اس کی LCD جو ہے اس پر چارجنگ کا نشان جو ہے وہ شو ہو چکا ہے، اور ابھی ہم اس کو مزید آگے چیک کر لیتے ہیں کہ ابھی یہ صرف نشان آیا ہے، اس سے آگے موبائل کچھ حرکت کرے گا یا نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ بیٹری جو ہے وہ یہاں سے آگے چارجنگ ہونا شروع ہو گئی ہے 10% سے آگے۔ تو اس کا جو ایرر تھا اس موبائل میں وہ آپ نے دیکھا تھا کہ موبائل بیٹری میں جو نشان بنتا ہے چارجنگ کا وہ بن نہیں رہا تھا۔ تو ابھی میں نے فون کو کر دیا ہے آن، اور ابھی ہم چیک کریں گے کہ اوپر جو چارجنگ بیٹری میں اینیمیشن ہوتی ہے چارجنگ کی وہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو موبائل جو ہے وہ ابھی بس چند سیکنڈ میں آن ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں، میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو چارجنگ ہے وہ شو ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس ٹائم موبائل جو ہے وہ بیٹری چارجنگ کر رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اگر اس طرح سے کوئی فالٹ آ جاتا ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہو تو آپ اس کے جو کمپوننٹس لگے ہوتے ہیں تمام کے تمام چینج کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا اس کے ساتھ کا ڈیڈ بورڈ، تو وہ آپ ارینج کر لیں گے جس طرح شاپ پر ڈیڈ بورڈ پڑے ہوتے ہیں ان میں سے، اور کوشش کریں کہ ڈیڈ بورڈ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ جمع کریں۔ ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ کمپوننٹس مارکیٹ سے نئے نہیں ملتے، تو وہ آپ کو اس طرح ڈیڈ بورڈ جو ہوتے ہیں ان میں سے تلاش کر کے ریپلیس کرنے پڑتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ کمپوننٹس ریپلیسنگ کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور یہ جائز ڈیجٹ 4G موبائل ہے، تو اس کی چارجنگ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ریپیئر کی ہے۔ اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔